تو ٹائمز کا ہیلتھ کانسیپٹ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کے بارے میں جی سسٹم جو ہے نا، یہ ہمارا ایک ٹریننگ سسٹم ہے جو سسٹم میں ٹائمز میں کامیاب ہونے کے لیے جو سسٹم چاہیے ہوتا ہے وہ، یعنی آپ کو کامیابی کے لیے جو سسٹم چاہیے وہ جی سسٹم ہے. اور سسٹم کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے: سسٹم از دی کی ٹو سکسیس، دی سیم وے از دی رائٹ وے. یعنی سسٹم جو ہے وہ کامیابی کی چابی ہے، اور جو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، یعنی سیم طریقہ جو ہوتا ہے وہی صحیح طریقہ ہوتا ہے. یعنی ایک ہی طرح کام جو کیا جاتا ہے، جس کو ڈپلیکیشن بھی کہتے ہیں، وہی طریقہ بہتر ہوتا ہے. تو ٹائمز کا ہیلتھ کنسیپٹ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ہیلتھ کی ویلیو کیا ہے، یعنی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے ہیلتھ کی؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 1,00,000. یہ 1,00,000 کا رف لکھا ہوا ہے. اب ہر زیرو کے اوپر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا اسمارٹ چلڈرن، یعنی بچے، اچھی بیوی، رسپیکٹ، عزت، کامیابی، پیسہ، اور آخر میں ہیلتھ ہے. اب یہ ساری چیزیں یہاں پہ مطلب اگر آپ کے پاس ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، رسپیکٹ بھی آپ کی معاشرے میں ہے، کامیاب بھی ہیں، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن اگر یہ ایک یہاں سے ختم کر دیا جائے، یعنی ہیلتھ آپ کے پاس نہ رہے، تو یہ کیا یہ ساری چیزیں کام آئیں گی؟ یقیناً کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہیلتھ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کامیاب بھی ہیں، اگر بیمار ہیں تو پھر آپ کو اس پیسے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہیلتھ اتنی اہم چیز ہے کہ ان ساری چیزوں سے زیادہ اہمیت ہیلتھ کی ہے. اس سیشن میں ہم پڑھیں گے انڈرسٹینڈ اباؤٹ دی ہیلتھ کے بارے میں، اور چائنیز ہیلتھ پریزرونگ کلچر جو ہے، چائنیز کا جو ہیلتھ کا محفوظ کرنے کا کلچر ہے اس کو پڑھیں گے، اور ٹائمز کا ہیلتھ کو محفوظ کرنے کا کلچر جو ہے. یہ تین چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. ہیلتھ کی اہمیت کیا ہے؟ ہیلتھ WHO جو ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، وہ ہیلتھ کی تعریف یہ کرتا ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، سوشلی، یعنی آپ کے تعلقات بھی لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوں، اگر آپ ان ساری چیزوں میں، یعنی جسمانی، ذہنی، اور اس کے بعد آپ سوشلی، اگر آپ ہر لحاظ سے صحت مند ہیں تو آپ ایک مکمل صحت مند انسان ہیں. اگر آپ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس کر رہے ہیں تو آپ کی صحت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. ہیلتھ کے جو WHO نے معیارات مقرر کیے ہیں، اسٹینڈرڈز مقرر کیے ہیں، وہ 10 ہیں. ان میں سب سے پہلا انرجی ہے، دوسرا مائنڈ ہے، تیسرا اڈیپٹیشن ہے، ریزسٹنس ہے، ویٹ ہے، سلیپ ہے، مسل ہیں، ٹیتھ ہے، ہیئر ہے، آئیز ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ کی ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صحت مند ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ابنڈنٹ انرجی، یعنی انرجی بہت زیادہ اگر آپ کے اندر موجود ہے، اور آپ ہیوی زندگی میں جو ڈیلی لائف میں آپ کام کرتے ہیں، ہیوی ورک کرتے ہیں، آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے، تو اس کو آپ برداشت کرتے ہیں، اور کسی بھی بغیر تھکاوٹ اور کسی بھی قسم کی ٹینشن لیے بغیر اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اچھی انرجی ہے، ہیوی انرجی ہے، اور یہ ہونا ضروری ہے. ایک صحت مند انسان اگر آپ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. دوسری چیز ہے لائف آپٹیمسٹک، یعنی زندگی کے بارے میں پر امید، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو آپ کا، اور آپ اپنی ذمہ داریاں لینے میں رسپانسیبل یعنی ہوں، اور آپ خوشی محسوس کریں ذمہ داریاں قبول کرنے میں. اسی طرح آپ اس قابل ہوں کہ جو بیرونی ماحول سے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی آپ ایکسیپٹ کریں، یعنی باہر سے جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو بھی آپ ایکسیپٹ کریں. یعنی باہر فرض کریں گرمی ہے یا بہت زیادہ سردی ہے یا ماحول میں کوئی اور تبدیلی آ رہی ہے، کسی بھی قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. یعنی جو بیماریاں آتی ہیں یا کوئی انفیکشن ڈیزیزز آتی ہیں تو ان کو آپ جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو سکیں، یعنی ان کو آپ برداشت کر سکیں. ٹھیک ہے جی.
اس کے علاوہ آپ کا باڈی ویٹ جو ہے نا وہ مطلب کہ باڈی ویٹ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. آپ کی قد اور آپ کا قد کے مطابق آپ کا ویٹ ہونا چاہیے, اور آپ کی باڈی جو ہے وہ سموتھ ہونی چاہیے, اچھی, نہ تو زیادہ موٹے ہوں نہ زیادہ پتلے ہوں. اور آپ کے جو سر ہے اور یعنی ہر لحاظ سے باڈی آپ کی سر, آپ کے جو شانے ہیں وہ چوڑے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور ہر چیز جو ہے بہترین کنڈیشن میں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آئیز میں آ جاتے ہیں. آئیز جو ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو, ٹھیک ہے نا, انفلیمیشن نہ ہو, جلن وغیرہ نہ ہو, اور آنکھیں مطلب کہ چمکدار ہوں, کوئک ریئیکشن دینے والی ہوں. بال آپ کے بہت خوبصورت ہوں, ڈینڈرف وغیرہ نہ ہو اس میں. دانت آپ کے صاف ہوں, اس میں کوئی قسم کا دانت ٹوٹنے والے نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ کا جو گم ہوتی ہے یعنی مسوڑے جو اس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس کے کلر نارمل ہو, بلیڈنگ وغیرہ نہ ہو. مسل آپ کے جو ہیں وہ مطلب پھول نہ ہوتے ہوں, مسل ٹھیک ہوں آپ کے. اسکن آپ کی فلیکسیبل ہو یعنی لچکدار ہو. آپ اچھی نیند اور ریسٹ جو ہے وہ کر رہے ہوں. اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں 10 چیزیں میٹ کر رہے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں کہ ماڈرن ہیلتھ سچویشن WHO کیا کہتا ہے کہ اس بارے میں اگر یہ 10 چیزیں آپ میٹ کر رہے ہیں تو آپ صحت مند ہیں, اور اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ ان 5% لوگوں میں ہیں. اور اس کے بعد 20% لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں, ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جو 75% لوگ ہیں, یہ ریڈ ایریا جو ہے, یہ سب ہیلدی ہیں. اب سب ہیلدی کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان 10 میں سے کوئی نہ کوئی چیز ان کی مسنگ ہے, یعنی 10 چیزیں پوری نہیں ہیں, ان میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی مسنگ ہیں. اس وجہ سے یہ اس ایریا میں آتے ہیں. اب ہماری باڈی میں ٹاکسک ایلیمنٹس چلے جاتے ہیں, یعنی زہریلے مادے ہماری باڈی میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری باڈی میں زہریلے مادے موجود ہیں؟ تو اس کا سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کے جو چیسٹ ہے اس میں دباؤ ہوگا, سفوکیشن ہوگی, یعنی گھٹن محسوس ہوگی آپ کے سینے میں. آپ کو ٹینشن ہوگی, آپ کی سانس میں دشواری ہوگی, آپ کی میموری جو ہے وہ اس میں کمی آ سکتی ہے, یادداشت میں بھولنے کا مرض لاحق ہو سکتا ہے آپ کو, سر میں درد ہو سکتا ہے یا سر بھاری ہو سکتا ہے. اور آپ کے جو ٹانگیں ہیں اور بازو وغیرہ ہیں, یہ مطلب کہ ان میں ٹھنڈا پن محسوس ہو سکتا ہے آپ کو. سب ہیلدی جو وہ ریڈ ایریا جو میں نے بتایا تھا 75% لوگ ہیں, وہ سب ہیلدی میں کی جو علامات کیا کیا ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے یا تو بہت اوور ویٹ ہوگا بندہ, یا مطلب کہ انڈر ویٹ ہوگا, اس کا ویٹ یا کم ہوگا یا بہت زیادہ ہوگا. ہیئر لاس ہو جائے گا, فریکوینٹ یعنی پیشاب بار بار آنا, اور میموری لاس, موڈ یعنی کبھی خراب ہے کبھی صحیح ہے, فوکس کا نہ ہونا, یادداشت کا پریشانی, تکلیف ہونا اور لیکن پتہ نہ چلنا تکلیف کہاں ہو رہی ہے, ڈپریشن, تھکاوٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علامات ہیں سب ہیلدی کی, یعنی مکمل صحت نہ ہونے کی یہ علامت ہے. تو سب ہیلدی سے پھر کیا کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. کرونک ڈیزیزز کی جو علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس سے آپ کا لائف سپیم جو ہے وہ بھی اس پہ بھی اثر ہوتا ہے, یعنی آپ کی لائف بھی کم ہو جاتی ہے. بایو کلاک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے آپ کا. بایو کلاک انسانی باڈی میں ایک کلاک ہوتا ہے, تو وہ کلاک ڈس آرڈر ہو, اس پہ ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. آپ کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے اور کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کے دماغی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سرکولیشن اینڈ میکنزم آف دی ڈیزیز کا سرکولیشن اور میکنزم کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سیل ڈیمیج ہوتا ہے. سیل جو آپ کو پتہ ہے کہ باڈی کا اکائی ہے, سیل سے ہماری باڈی بنتی ہے, تو ٹیشوز پھر جو ہماری بافتیں ہوتی ہیں ان میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. ان میں پرابلم آتی ہے تو آرگن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, آرگن ڈسٹرب ہوتے ہیں سسٹم بلاک ہو جاتے ہیں,
سسٹم بلاک ہوتے ہیں تو آپ پین فیل کرتے ہیں، پھر آپ ہسپتال جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی میڈیکیشن ہوتی ہے، انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں، پھر ان کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، پھر اس سے اور بیماریاں تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ جاتے ہیں ان کے پاس انجیکشن لگواتے ہیں، پھر وہ سیل ڈیمیج ہوتا ہے، پھر ٹیشو پرابلم، اس طرح ایک چکر میں پھنس جاتے ہیں آپ. یہ ایک سرکل ہے جس میں آپ پھنسے رہتے ہیں، ہسپتال جا رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، ہسپتال جا رہے ہیں، تب یہ ایک چکر میں آپ پھنس جاتے ہیں. 4 ہیلتھ فیکٹر ہیں جو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلے آپ کا دماغ جو ہے وہ پرسکون ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے اچھی نیند آپ لے سکیں. تیسری چیز ہے بیلنسڈ ڈائٹ، خوراک آپ کی متوازن ہونی چاہیے. ریگولر ایکسرسائز، یہ 4 چیزیں صحت کو مینٹین کرتی ہیں. چائنیز ہیلتھ پریزرویشن کلچر جو ہے، یعنی ہیلتھ کو محفوظ کرنے کا، صحت کو محفوظ کرنے کا جو چائنیز کلچر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں. چائنیز کی جو میڈیسن ہے ان کی ٹریڈیشنل، یہ کیا ہے، یہ جڑی بوٹیاں ہیں اور مطلب کہ غذاؤں سے علاج کرتے ہیں. چائنیز ہیلتھ پریزرویشن کنسیپٹ جو ہے یہ 5000 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بک ہے، یلو کنگ ہیلتھ بک ہے. یہ 2500 سال پرانی بک ہے. یہ چائنا میں آج بھی موجود ہے. اس سے ہی مطلب کہ یہ اس ساری فلاسفی انہوں نے لی ہے کہ ہیلتھ کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے. اس میں جو فلسفہ ہے نا وہ ین اور یین کا فلسفہ ہے. ین اور یین، یہ 2 قسم کی انرجی ہے. اس کو آپ رات اور دن بھی کہہ سکتے ہیں، کالا اور سفید بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پازیٹیو اور نیگیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 2 قسم کی انرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھنڈا گرم بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ان دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے. ان کا بیلنس جیسے ہی ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح دوسرا ان کا جو فلاسفی ہے وہ 5 ایلیمنٹ کی فلاسفی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ آگ اور زمین اور دھاتیں، پانی اور لکڑی، یہ کہتے ہیں یہ 5 چیزیں جو ہیں، جس طرح دنیا ان 5 چیزوں پہ چل رہی ہے، اسی طرح ہماری باڈی میں جو آرگن ہیں ان کو بھی انہوں نے تشبیہ دی ہے ان چیزوں کے ساتھ. مزید ہم اس کو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو لنگز جو ہمارے پھیپھڑے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دھات سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. جیسے زمین میں دھاتیں موجود ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے باڈی میں انہوں نے دھات کے ساتھ تشبیہ دی ہے ہمارے لنگز کو، یعنی پھیپھڑوں کو. اسی طرح جس طرح زمین ہے، اسی طرح سپلین ہمارے اندر تلی جو ہوتی ہے اس کو زمین کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی ہے. اسی طرح ہارٹ کو فائر کے ساتھ یعنی آگ کے ساتھ دی ہے، اور اسی طرح لکڑی کو جگر کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی ہے، اور کڈنی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یعنی یہ 5 جو ایلیمنٹ ہیں ان کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہا جا سکتا. اسی طرح ہماری باڈی بھی ان 5 ایلیمنٹس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے جی، اب یہ جو اوپر لکھا ہوا نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ لنگز میں اگر مسئلہ ہوگا تو وہ باہر بیرونی طور پر آپ کے ناک میں نظر آئے گا. مطلب ناک میں پرابلم ہوگی تو آپ کا سمجھ لیں کہ لنگز کا پرابلم ہے آپ. ٹھیک ہے نا، بیرونی طور پر. اندرونی طور پر یعنی آپ کی باڈی میں اگر لنگز کو کوئی ایشو ہوگا تو وہ شور نوز میں ہوگا. اسی طرح آپ کی تلی میں کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کے ہونٹوں پہ نظر آئے گا وہ. اسی طرح آپ کے ہارٹ میں مسئلہ ہوگا تو زبان پر آپ کو نظر آئے گا. جس طرح کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو فوراً زبان بند ہو جاتی ہے. یہ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا. اسی طرح جگر کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ آنکھوں میں نظر آئے گا. جیسے آپ کسی کو یرقان ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں. تو یہ جگر کی خرابی کی جو وجہ ہے اس کی وجہ سے یہ آنکھوں میں نظر آتا ہے. اسی طرح کڈنی میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کا اثر جو ہے وہ کانوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، میرا خیال امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اب ان اعضاء کا ایک تو بیرونی میں نے بتایا کہ باہر کہاں نظر آئے گا، اور اندر کہاں پہ اثر ہوگا، یعنی جو اندر کے اعضاء ہیں ان پہ کس عضو پہ اثر ہوگا. اگر سپلیم میں کوئی مسئلہ آتا ہے یعنی تلی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو بیرونی طور پر تو لپس پہ نظر آئے گا، لیکن آپ کا معدہ ساتھ میں ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، معدے کا اس کے ساتھ خاص تعلق ہے. اسی طرح اگر دل میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ بیرونی طور پر زبان میں، لیکن اندرونی طور پر چھوٹی آنت میں مسئلے پیدا ہو جائیں گے آپ کے.
اسی طرح لیور میں اگر مسئلہ ہوگا تو آئز میں نظر آئے گا، لیکن پتے میں اس کے ایشوز جو ہیں پتے کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کڈنی میں مسئلہ ہوگا تو وہ آپ کے مثانے میں یعنی پرابلم اندرونی طور پر مثانے میں ہوگی، بیرونی طور پر آپ کے کانوں میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بن بائن کیو یہ میڈیکل گاڈ ان کو کہا جاتا ہے۔ 2700 سال پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے، یعنی بیماری آنے سے پہلے جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ آپ احتیاط کر لیں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ ان کے چائنیز ان کو سمجھ لیں خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ میڈیکل گاڈ ان کو مانتے ہیں کہ صحت کا یہ سمجھ لیں بادشاہ تھا۔ تو 5000 سال پرانے تجربات ان کے پاس ہیں، اور پلس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جو ٹائنس کے پاس ہے۔ یہ 5000 سال پرانے تجربات اور ٹائنس کے پاس جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، دونوں ملا کے ٹائنس پروڈکٹ بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہائی کوالٹی پروڈکٹ اسی طرح بنتی ہیں کہ 5000 سال پرانا تجربہ ہے ہمارے پاس، وہ جو بکس آپ کو بتایا اور وہ تجربات بتائے، اور یہ 4 قسم کے ہمارے سسٹم ہیں جو ہمارے جس ٹائپ کی ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتی ہیں، جس میں کلینزنگ کی پروڈکٹ ہیں، یعنی آپ کی باڈی کی صفائی کرتی ہیں، آپ کے اعضاء کو ریگولیٹ کرتی ہیں، اور آپ کے جو کمی کوتاہی ہے باڈی میں اس کو پورا کرتی ہیں ریپلینشنگ میں، اور آپ کی صحت کو محفوظ کرتی ہیں، پلس ماڈرن ٹیکنالوجی۔ اگر یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو یہ ہائی کوالٹی پروڈکٹ سائنس کی بنتی ہے۔ ہماری پروڈکٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میڈیسن نہیں ہے، یہ فوڈ سپلیمنٹ ہیں، ڈائٹری فوڈ سپلیمنٹ ہیں۔ 3 سٹیپس میں ہم اگر آپ یوز کریں 3 سٹیپس ترتیب کے ساتھ، تو پھر آپ کی باڈی مکمل سیکیور ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کلینزنگ، آپ کی باڈی کی صفائی ہوتی ہے۔ تو کچھ پروڈکٹ ہیں ہمارے پاس، وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آگے میں شیئر کروں گا، تو وہ اس سے آپ کی باڈی کی جو ہے وہ مکمل صفائی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ریگولیٹنگ میں آ جاتے ہیں، تو آپ کی باڈی کے جو نظام ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں کچھ پروڈکٹ ہماری ہیں، وہ بھی آپ کو شو کروائیں گے۔ پھر ریپلینشنگ میں آ جاتا ہے کہ کچھ ہماری جو کمی کوتاہی آ جاتی ہے باڈی میں، کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ریپلینشنگ کی پروڈکٹ دی جاتی ہے۔ تو یہ کلینزنگ میں ہم نے ایئر کی کلینزنگ کرنی ہے، فوڈ کی کرنی ہے، پانی کی کرنی ہے، میڈیسن کی کرنی ہے، لائف سٹائل کی کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی کلینزنگ، یہ ہماری کچھ ڈیوائسز ہیں، کچھ سپلیمنٹ ہیں۔ باڈی کی کلینزنگ سپلیمنٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ڈیوائس ہے یہ واٹر کو بھی ٹریٹمنٹ کرتی ہے، فروٹ سبزیاں اور چکن کو بھی ٹریٹ کرتی ہے، اور یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے یہ، اور یہ فریج پیوریفائر ہے، فریج کو جو ہے وہ پیوریفائی کرتی ہے۔ اس کے بعد کچھ سپلیمنٹ ہیں جو آپ کی باڈی کی کلینزنگ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ اینٹی لپ ٹی ہے یہ، اگر آپ یوز کرتے ہیں اس کو، ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی ساری پروڈکٹ الگ الگ پڑھیں گے۔ دوسری پھر آ جاتی ہیں یہ ڈیوائسز ہے، بی سی ایم، اس پہ 2 کلومیٹر واک کے برابر ہے اگر آپ 2 منٹ اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بی پی کام ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو لو ہو، دونوں صورتوں میں یہ 10 منٹ کے اندر آپ کے بی پی کو نارمل کر دیتا ہے، اور اس کے تجربات ہم آپ کو لائیو بھی کروا سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ اسپائرولینا ہے، 21ویں صدی کا بیسٹ فوڈ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ کارڈیسیپ ہے۔ اسی طرح پھر یہ کیلشیم ہے، زنک ہماری پروڈکٹ ہے۔ تو یہ سپلیمنٹس ہیں، تو ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں آپ کی ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کیٹیگریز میں کلینزنگ میں آ جاتی ہے ہماری جیٹوسن کیپسول ہیں، گریپ ایکسٹریکٹ ہیں، سیل ریجونیشن کیپسول ہیں، اور میٹابولک مینجمنٹ ٹی ہے۔ یہ 4 پروڈکٹ جو کلینزنگ میں آتی ہیں۔ ریگولیٹنگ میں آپ کے امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ، اور میگنیٹنگ سسٹم جو ہے، میکنیزم سسٹم جو ہے وہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کی فلاسفی پہ ہی اور ماڈرن میڈیسن کے ملاپ سے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں اسپائرولینا اور کارڈیسیپ آ جاتی ہیں ریگولیٹنگ میں۔ اور ریپلینشنگ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو خوراک کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ تو یہ سپلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتے ہیں، مطلب کمر ٹیڑھی ہے، یہ جتنے بھی پرابلم ہے نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہائی کیلشیم 4 قسم کی ہیں۔ کیلشیم 1 سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں، 2 بچوں کے لیے، 3 جو ہے وہ کیلشیم 4 جو ہے
سوری کیلشیم 2 جو ہے وہ شوگر کے لیے، کیلشیم 3 بچوں کے لیے، کیلشیم 4 جن لوگوں کی یادداشت کے مسائل ہیں، اور زنک کیپسول ہیں، یہ اس کو فلاور الگ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بعد میں. تو یہ ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں. یہاں پہ یہ اس ٹائم نہیں چلے گی، یوٹیوب پہ دکھا دیتا ہوں. یہ امریکن ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر جان ہیلر مین ان کا نام ہے، اور یہ نیوٹریشنز ہیں، امریکن ہیں. 58 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کی کتابیں پوری دنیا میں میڈیکل جو MBBS والے ڈاکٹر ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو یہ ہماری پروڈکٹ کے بارے میں ان کے کچھ ریمارکس ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا اپنا مائک آن کر کے بتائیے گا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جو ویڈیو کی آواز آپ کو آ رہی ہے ابھی بتائیے گا ذرا. ویڈیو کی آواز آ رہی؟ Good evening, ladies and gentlemen, brothers and sisters. We are سرفراز بھائی all آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی آ رہی ہے لیکن بڑی آواز کر رہی. جی care about health. جی میں اپنا مائک آف. That makes us, ladies and بڑی gentlemen, بہت کٹ رہی. but we're also here. And میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا، 58 books یہ have آپ کو sold واٹس ایپ about کر دوں گا. 19. ویڈیو ٹھیک نہیں چلنا افضل. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہ بھی ٹھیک نہیں چل رہی آواز. آواز نہیں صحیح آ رہی؟ چلے میں آپ کو ویڈیو ویسے بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ. And none of those calcium products work. چلے میں آپ کو بھیج دوں گا. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا پوچھنا چاہ رہے ہوں. ویسے یہ مائک آن کر لیں، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جی جی سرفراز بھائی. جی بولیں، آواز نہیں آ رہی ہے.